اللہ یا اللہ یا پارٹ 3 ذہنی صحت ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے پڑھیے سلسلہ وار مضمون۔ ذہنی پریشانیوں کا روحانی علاج۔ اگر آپ ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں تو یہ علاج ضرور کر کے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے میں نے اپنے بہت سارے کلائنٹس کا اس کے ذریعے علاج کیا ہے اور الحمدللہ ان کو ان اندھیروں سے نکلتے دیکھا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آج سب سے پہلے آپ کو روحانی علاج بتاؤں گی اور آنے والے میگزین میں انشاءاللہ جسمانی علاج پر بات ہوگی۔ روحانی علاج کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک روزانہ کرنے والا علاج اور دوسرا مہینے کے بعد کرنے والا علاج۔ روزانہ کرنے والا علاج، سب سے پہلے نماز۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا تب بھی آپ نماز پڑھیں، وضو کریں۔ وضو سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن میں لوگ نماز اذکار چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیزیں چھوڑنی نہیں ہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ اگر اللہ سے دور ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنے خالق کی عبادت کے لیے خود کو اٹھائیں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے تو آہستہ آہستہ شروع کریں۔ پہلے فرائض پڑھنا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں۔ اگر ایک وضو سے آپ 2-3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اسی وضو سے ہی نماز پڑھ لیں، پھر جب آہستہ آہستہ آپ کا ایمان بڑھے گا، کیونکہ نماز ایمان بڑھاتی ہے، تو جب ایمان بڑھے گا تو پھر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 5 وقت وضو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں۔ آپ نے دین کے حوالے سے دیکھنا ہو یا جسمانی طور پر علاج کرنا ہو، لیکن ہمیشہ تدریجاً اقدام کیا کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن مسلسل ہو تو اللہ کے محبوب عمل میں سے ایک عمل ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پر پکا کرنا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا یا شیطان عجیب خیال دل میں لا رہا ہے تو بھی آپ نے نماز لازمی پڑھنی ہے۔ جا کر جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں، پہلے خود کو آہستہ آہستہ نماز کا پابند بنائیں۔ اذکار، پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے اذکار یاد کر کے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ صبح شام کے اذکار آپ کی ہر قسم کی بلاؤں، شیطانوں، بیماریوں سے حفاظت کا کام کرتے ہیں، ہر قسم کے نقصان سے بچاتے ہیں۔ صبح کے وقت سارے اذکار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ سے سارے اذکار نہیں پڑھے جاتے تو کچھ اذکار ضرور کریں، جیسے آیت الکرسی، تینوں کل، اور یہ والے اذکار: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور سید الاستغفار۔ یہ دعائیں ضرور پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ اذکار یاد کر کے پڑھیں۔ جیسے ایک بیمار شخص اپنی دوا لیتا ہے، اس طرح آپ ان اذکار کو دوا کے طور پر پڑھ لیں۔ یہ ہمارے لیے روحانی دوا کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب تک ہماری روح زندہ ہے ہم اس سے آسانی سے گزر سکتے ہیں، اور جب ہماری روح مردہ ہو گئی تو ہم کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے۔ تو آپ کو جو چیدہ سے اذکار بتائے ہیں، آپ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور پھر یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ تسبیحات، ان 4 تسبیحات کی عادت بنا لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 2 پہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرے نمبر پر درود شریف، اور چوتھے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مہینے کے بعد کرنے والا علاج: الرقیہ شرعیہ۔ الرقیہ شرعیہ کے ذریعے علاج آپ مہینے کے بعد یا جب بھی آپ کو وقت ملا آپ کر لیں۔ یہ بہت ضروری کرنا ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو رقیہ کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو دم کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب آپ اس بات پہ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے لیے کہاں سے وقت لائیں، تو میں اپنا چھوٹا سا تجربہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب انسان اس مقام پر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر کچھ کر جانے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ جذبہ شیطان کو ہرانے کی صورت میں ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت میں کچھ کرنے کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے بندے تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے،
تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اور اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اپنے آپ کو اٹھائیں کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ آپ نے ہر وقت اداس ڈپریس نہیں ہونا، بلکہ اٹھنا ہے اور سورہ بقرہ خود پڑھیں۔ لیکن اگر خود نہیں پڑھ پا رہے تو اپنے کسی عزیز کو کہیں کہ وہ پڑھ دیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو خود اٹھانا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں چھوڑ دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اٹھنا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیں، پڑھیں۔ سورہ بقرہ اس حوالے سے بہترین ہے الحمدللہ۔ جو جادو جنات کا حملہ ہوتا ہے شیطانوں کو بھگانے کے لیے، شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے ضرور سورہ بقرہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپ نے یہ سب بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ جتنا آپ پڑھ سکیں۔ ان چیزوں کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اگر آب زمزم ملتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر عام پانی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ کلونجی، شہد، زیتون، ان تینوں زیتون کا تیل استعمال کریں۔ ایک بار کر کے رکھ لیں، پھر اس میں اور شامل کرتے جائیں، جب وقت ملے تو دوبارہ دم کر لیں۔ یہ نسخہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے خود بھی استعمال کرنا ہے اور بچوں کو بھی آپ نے دینا ہے۔ دم کیے ہوئے پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کر آپ بچوں کو پلا دیں۔ زیتون کا تیل بھی روٹی کے اوپر ڈال کر کسی بھی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس تیل کا مساج بھی کر سکتے ہیں۔ پٹھوں کے کھچاؤ کی صورت میں یہ تیل استعمال کرنا مفید ہے۔ کلونجی کو چبا کر کھائیں یا شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں، یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، تو یہ ساری بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ دلوں کا سکون قرآن میں ہے، اور قرآن کو تھامیے۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ اگلا موضوع ہے خوش کیسے رہا جائے۔ زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کے لیے ذہنی صحت کا اچھا ہونا بے حد اہم ہے، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے خوش رہنا ایک لازمی جزو ہے۔ حال ہی میں ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا جس میں بہت خوبصورتی سے بلا مشقت اس لازمی جزو کے حصول کی چند مشقیں بتائی گئی ہیں۔ مسکراہٹ، مسکرائیے، خواہ یہ ایک بناوٹی مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صدقہ اور سنت تو ہے ہی، پر کیا آپ جانتے ہیں تحقیق کے مطابق ایک بناوٹی مسکراہٹ بھی آپ کے دماغی خلیات کو پیغام دیتی ہے، جس سے اداسی دور ہوتی ہے اور خوشی بڑھتی ہے۔ چند مواقع کے علاوہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا مگر یہ کہ آپ مسکرا رہے ہوتے۔ گلے ملنا، اپنی بہنوں یا محرم سے مصافحہ کیجیے یا گلے ملیے۔ تحقیق کے مطابق 5 منٹ روزانہ کے لمس سے خواتین میں زچگی کے بعد کے ڈپریشن میں نمایاں کمی آ گئی۔ انہیں ان خواتین سے بھی زیادہ فائدہ ہوا جو دبا لے رہی تھیں۔ یہ سنت بھی ہے جو بیشتر احادیث خصوصاً حدیث جبرائیل سے بھی واضح ہے جب آپ دین سکھانے آئے۔ نعمتوں کی لسٹ، کسی کاغذ یا اپنے فون پر 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ بہت شکر گزار ہیں۔ یہ آپ کا بلا تکلیف سانس لینا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ آپ کے بغیر کہے آپ کے دل اور گردے اپنا کام کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ یہ پڑھنے کے قابل ہیں الحمدللہ۔ دوسروں کا شکریہ ادا کرنا، کسی ایسی ہستی جس کے آپ بے حد مشکور ہیں سے اپنے شکریہ کا اظہار کیجیے۔ یاد رکھیے جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ احادیث کو آگے پہنچانا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ خوش رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اسے آگے پہنچا دے۔ اب اگر آپ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل سے پیچھے نہ رہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچا کر آپ کی اس دعا کے حقدار ہو جائیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔
ہماری ذات لوگوں کی نظر۔ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں، جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، جو ہمیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص اچھے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم برے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا الگ نظریہ ہے اور دیکھنے کا طریقہ ہے، لہٰذا دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے پیچھے خود کو مت تھکائیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، یہی آپ کے لیے